السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، معزز اساتذہ اکرام، میں آج آپ کے سامنے آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 151 میں، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے ہو۔ حضرات، یہ حقیقت ہے کہ ایک طرف استاد جہاں انسان سازی کا کام انجام دیتا ہے، وہیں دوسری طرف کار پیغمبری کا کام بھی انجام دیتا ہے۔ اور یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اسلامی دنیا کی پہلی یونیورسٹی جو مسجد نبوی کا صحن تھا، جہاں کے طالب علم اصحاب صفہ کہلاتے تھے، انہوں نے انسانی تاریخ میں وہ انقلاب برپا کیا جس کی کوئی نظیر تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہ عظیم انقلاب ایک معلم ہی نے ہی برپا کیا، اتنا بڑا ایک عظیم انقلاب کہ پیچھے ایک معلم کا ہاتھ رہا۔ حضرات، اسی عظیم مقصد کے پیش نظر آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن کا قیام عمل میں آیا تاکہ اساتذہ کو ان کے منصب و مقام کی اہمیت سے آگاہ کیا جائے، اپنے منصب کی نزاکتوں کا صحیح ادراک ہو، انہیں اپنا بھولا ہوا سبق یاد دلایا جائے، وہ کار پیغمبری کا صحیح معنوں میں حق ادا کر سکیں، جس کے ذریعے وہ دنیا و آخرت میں سرخ رو ہوں اور اللہ کی پکڑ سے بچ کر اجر عظیم کے مستحق ہو جائیں۔ آئیے حضرات، آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن کا قیام لگ بھگ آج سے 30 سال قبل عمل میں آیا۔ اس کا ایک دستور ہے، اس کا دستور دسمبر 1992 میں نافذ العمل ہوا اور اس میں تقریباً 32 دفعات ہیں، 32 آرٹیکل ہیں کہ کس طرح سے کارکردگیاں انجام دیں گے۔ یہ تمام چیزیں اس میں قلم بند ہیں۔ اس میں آئیٹا کا جو اہم قیام کا جو اہم مقصد ہے وہ یہ ہے، اساتذہ کے جائز مقاصد کے لیے کوشش کرنا، تعلیمی اداروں میں بہتر تعلیمی و اخلاقی ماحول پیدا کرنا، طلباء کی فکری، علمی اور اخلاقی رہنمائی کرنا، اساتذہ کو صالح معاشرے کی تعمیر میں اپنا مثبت کردار ادا کرنے کے قابل بنانا، ہم وطن اساتذہ اور طلباء، جہاں پر ایسا سمجھے کہ دیگر میڈیم میں جو برادران وطن کے بچے پڑھ رہے ہیں، وہاں مسلم ٹیچر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہاں اسلام سے متعلق جو غلط فہمیاں پائی جاتے ہیں اسے دور کرنے کی کوشش کی جائے، اور اسی طرح سے تعلیم کو جاہلیت کے اثرات سے پاک کرنے اور اسلامی نظریہ تعلیم کو فروغ دینے کی کوشش کیا جائے۔ سرکاری تعلیمی پالیسیز جو بن کر آتے ہیں، جس طرح سے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور درسیات کا جو جائزہ لینا، تعلیمی پالیسیز کا جائزہ لینا اور کوشش کرتے رہنا کہ کوئی قابل اعتراض مواد اگر درسیات میں، نصاب میں آ جاتا ہے اور تعلیمی پالیسی کا جو حصہ اگر بن جاتا ہے تو کوشش کی جاتی ہے کہ وہ قابل اعتراض مواد درسیات کا حصہ نہ بنے، اس کی مؤثر نمائندگی کی جاتی ہے۔ ملکی، سماجی اور خاص طور پر جو ہے مسلمانوں میں تعلیم کے فروغ کے لیے کوشش کرنا، اور ان مقاصد کے حصول کے لیے آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن جو ہے، ان مقاصد کے حصول کے لیے تنظیم آئیٹا پرامن طریقے سے، جمہوری طریقے سے اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جدوجہد کرے گی اور اپنے تمام کاموں میں اس بات کو سامنے رکھے گی کہ اخلاقی اور قانونی حدود کا پاس و لحاظ رکھے گی، خیال رکھے گی۔ حضرات، آپ جانتے ہیں کہ آئیٹا اساتذہ میں یہ شعور بیدار کرے گی کہ وہ معاشرے میں روحانی والدین کا درجہ حاصل ہے، اور اسلامی تعلیمات میں بھی استاد کا مقام و مرتبہ آپ جانتے ہیں، رب اغفر لی ولوالدی ولاستاذی۔ آئیٹا اساتذہ میں یہ شعور بیدار کرے گی کہ وہ قوموں کی تعمیر میں بڑا اہم کردار ہے ان کا، اور استاد ہی دراصل قوم کا محافظ ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آئیٹا یہ کوشش کر رہی ہے، اس کی مین تھیم یہ ہے کہ دراصل معلم اقامت دین کا اصل معمار ہوتا ہے،
اور وہ اس ضمن میں ہمیشہ کوشاں رہتا ہے معلم، اس بات کی اجاگر کرے گی آئیٹا، اور ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آئیٹا معلم کی دنیاوی طور پر ہمہ جہتی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ اس کی آخرت کو سنوارنے کی بھی کوشش کرتی ہے۔ حالات حاضرہ میں جیسا کہ نیو ایجوکیشن پالیسی کے مطابق آرٹیکل 30 یعنی تعلیم جو ہے مشترکہ فہرست میں تھا، نیو ایجوکیشن پالیسی کے ذریعے سے وہ اب اس کی جو فیڈرل حیثیت ہے وہ ختم ہو چکی، اب وہ مرکزی پالیسی کا حصہ بن رہی ہے شعبہ تعلیم۔ اور ایسے حالات میں جبکہ شعبہ تعلیم مرکز کے زیر نظر آتا ہے، تو ایسے حالات میں ملت کے لیے ایک قومی تنظیم جو آل انڈیا سطح پر مؤثر نمائندگی کرنے کے لیے آئیٹا ہمارے ساتھ ہے۔ اور آپ کو میں بتاتا چلوں، اس کا ایک دستور ہے اور اس کا ہر عمل اسلامی تعلیمات پر ہی منحصر ہوتا ہے، اور اس کی جو پالیسیز جو بنائے جاتے ہیں ہر 4 سال میں اس کی تعلیمی پالیسی مرکزی سطح پر اور اسٹیٹ کے سطح پر بنائی جاتی ہیں، اور یہ رجسٹر تنظیم ہے NCTE سے، گورنمنٹ آف انڈیا NCTE آف نیو دلی سے جو ہے 2015 میں اس کا رجسٹریشن بھی ہوا ہے۔ اور میں آپ کو اس بات کی طرف اشارہ کروں کہ یہ نہ صرف حکومتی معلم یعنی گورنمنٹ ٹیچر پر ہی کام نہیں کرتی، بلکہ پرائیویٹ ٹیچر اور اسلامی مدارس کے جو اساتذہ ہیں ان کا بھی، ان کے مسائل کے لیے بھی وہ، ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی وہ کوشاں ہوتی ہے، اور اس کے ممبر ہندوستانی شہری ہو اور پیشے تدریس سے جو منسلک ہوتا ہے وہ اس کا ممبر بن سکتا ہے۔ میں اوورآل اگر خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں کہ دیکھیے کہ آپ یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم درس و تدریس کو، آئیٹا اس بات کی طرف آگاہی دیتی ہے کہ درس و تدریس کو صرف غذا کا ذریعہ ہی نہ سمجھیں، بلکہ ہم اس پیشے کا جو منصب ہے، جو منصب فرائضی ہے، انا بعثت معلما کے تحت جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سیناریو میں دیکھنا چاہتی ہے آئیٹا۔ اگر ہم صرف اس کو ایسا سمجھیں کہ درس و تدریس کو ہم صرف غذا کا ذریعہ، روزی روٹی کا ذریعہ ہی اگر ہم مان کر چلتے ہیں تو ہماری درس و تدریس میں وہ نہیں آئے گی۔ دیکھیے کہ جس طرح سے علامہ اقبال نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر نہ کر سکا۔ حضرات، آئیے کہ آل انڈیا آئیڈیل ٹیچر ایسوسی ایشن کے چند جو اہم جو اغراض و مقاصد ہیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کا جو ہے رکن رکین بننے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔